اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين إلى آخر الآيات. اللہ تبارک و تعالی نے قصہ آدم علیہ السلام کا یہاں ذکر فرمایا ہے، اور سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، ملائکہ کا اختبار اور امتحان، ابلیس کا انکار، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس واقعے کو سورۃ البقرہ میں بھی ذکر فرمایا. فرق اتنا ہے کہ ہر سورت میں واقعہ تو ایک ہے، لیکن اس کو بیان کرنے میں اسلوب جو ہے اور الفاظ جو ہیں، کلمات مبارکہ جو ہیں، وہ مختلف ہیں. اور اسی طرح اس کی ترتیب بیان جو ہے، مثلا کسی جگہ اختصار ہے، کسی جگہ تفصیل ہے، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. آدم علیہ السلام کو لفظ خلیفہ سے اللہ نے یاد فرمایا. خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنوں کی آبادی تھی. یہ جو لوگوں میں ایک بات بڑی غلط عام مشہور ہو گئی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی واضح غلط ہوتی ہیں لیکن زبانوں پہ چڑھ جاتی ہیں. ابھی آپ تازہ واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے کی زبان پہ انہوں نے 21ویں صدی اور 21ویں صدی اور 21ویں صدی کا بھوت جو ہے وہ سوار کر دیا. کیا یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، تمام دنیا کے مواصلات پہ کفار کا کنٹرول ہے، وہ جو چیز چاہتے ہیں ایک منٹ میں پورے عالم میں پھیلا دے. پورے عالم میں انہوں نے جناب اس کا شور مچا دیا، ملینیم اور 21ویں صدی اور اس کا استقبال اور اس کے لیے آتش بازیاں اور کروڑوں اور اربوں کے اخراجات. تو خدا کی شان یہ ہے کہ ہم مسلمان اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور اتنے حقیر ہو گئے ہیں کہ ہماری اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. کوئی جدھر چاہتا ہے ہمیں ہنکا کے لے جاتا ہے. ہم ایک ریبڑ ہیں
بے جان اور بے زبان جانوروں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے نا، تو چرانے والے کی مرضی ہے وہ ادھر لے جائے اور ادھر لے جائے، ادھر مرضی آئے ہانکا کے لے جائے۔ ورنہ ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں کفر اسلام سے لرزاں و ترسا تھا، خائف تھا، اور آج وہ عالم ہے، اللہ معاف فرمائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کفر سے لرزا ہے۔ مسلمانوں نے بھی بڑا شوق سے 21ویں صدی منائی ہے، کیونکہ جو لوگ نیو ایئر منانے کے عادی ہوں، نئے سال کے منانے کے عادی ہوں، یہ تو نئی صدی تھی۔ حالانکہ دیکھیں کہ کتنا غلط العام ہے، یعنی ایک عام ادنا سا ایک چھوٹا بچہ جو 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے نا، اس کو بھی پتا ہے کہ 1999 کے بعد کیا ہوگا، 2000 کہ 2100 ہوگا۔ یعنی ایک عام 5ویں جماعت کا طالب العلم بھی سمجھتا ہے کہ بھی 1999 کا سال ختم ہو گیا تو اب کیا لگے گا، 2021ویں کیسے ہو گئی۔ لیکن ایک جھوٹ اتنا ہے، ایک غلط العام اتنا ہے، اس کو اتنا ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس پر بھی کبھی کوئی توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ چلو یہ 2000 جو ہے یہ ایک اعتبار سے سنہ عیسوی ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اسی کے تقریباً 4 کیلنڈر ہیں جو دنیا میں آ چکے اور سب کے سب غلط ثابت ہو گئے۔ چوتھا ہے جو چل رہا ہے آپ کے پاس 1999، 3 پہلے جو ہیں ان کو یہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ غلط تھے، اور یہ چوتھا بھی ان قریب انشاءاللہ غلط ہو جائے گا۔ اس کی ابتدا ہی غلط ہوئی ہے کہ 2000 کے بجائے 21ویں شمار کرو۔ بھئی جب 2000 پورا ہو جائے گا، 2001 بنے گا، تو پھر اگلی صدی میں آپ داخل ہوں گے نا، ایک کھلی سی بات ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض چیزیں اتنا غلط العام ہو جاتی ہیں کہ اس کو پھر سمجھانے کے لیے جتنا بھی آپ زور لگائیں، ایک بات ہے بس چل پڑی تو چل پڑی، زبانوں پہ آ گئی، اس کون مٹائے۔ تو اسی طرح ایک یہ بھی سب سے بڑی ایک بات ہے جو چل پڑی ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کا خلیفہ ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی بھی کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے اللہ میاں کا خلیفہ، وہ خدا کے بندے خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے بعد آئے۔ یاد رکھو خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب مثلا باپ مر گیا تو بیٹا اس کے بعد آ گیا، وہ خلیفہ بن گیا باپ کا۔ میرے آقا سرکار دو عالم محبوب دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ کے بعد کون آئے؟ سیدنا ابو بکر۔ تو سیدنا ابو بکر کیا بنے؟ خلیفہ رسول اللہ، حضور کے خلیفہ کے، حضور کے جانے کے بعد تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر آئے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان آئے، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آئے، پھر حضرت حسن، حضرت حسین، اسی طرح یہ سلسلہ چلا۔ تو اب حضرت عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ بن گئے، حضرت عثمان جو تھے وہ حضرت عمر کے خلیفہ بن گئے۔ اسی لیے جب سیدنا عمر کو خلیفہ لکھا گیا تو انہوں نے فرمایا نہ لکھو، بس کیا لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ بھی تو حضور کے خلیفہ ہیں۔ فرمایا من وجہن تو ہم سب ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو خلیفہ ہے محمد مدنی کا وہ تو ابو بکر ہیں، میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں۔ اگر مجھے خلیفہ لکھو گے تو پھر یوں لکھو گے کہ خلیفہ رسول اللہ، کہ حضرت عمر جو ہیں خلیفہ ہیں حضور کے خلیفہ کے، اور میرے بعد جو آئے گا پھر لکھو گے خلیفہ رسول اللہ،
تو اتنی لمبی چوڑی بات کیوں کرتے ہو؟ بس چھوڑ دو ایسے لفظ کو، بس ابو بکر کے لیے رہنے دو۔ یہ اس کی شان تھی، اس کا مقدر تھا کہ وہ محمد مدنی کا خلیفہ کہلایا۔ اب ہمیں امیر المومنین کہہ دو، بس اتنا کافی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے بعد آئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لو، بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے قرآن کا ایک لفظ سمجھ لو تو وہ کافی ہے، بجائے اس کے کہ سارا ٹکریں مارتے رہو اور سمجھ کچھ نہ آئے۔ اسی لیے اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جعلنا اللیل والنہار خلفۃ، کہ ہم نے رات کو دن کا خلیفہ بنایا اور دن کو رات کا خلیفہ بنایا۔ اب دن چلا گیا تو کیا آ گئی؟ رات۔ دن کا خلیفہ، اب رات جائے گی تو پھر کیا آ جائے گا؟ تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے جو آ رہے ہیں تو کیا بن گئے؟ خلیفہ بن گئے۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض۔ اسی طرح فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ ان کے بعد جو اولادیں آئیں تو سب کچھ ضائع کر دیا۔ تو اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی خلیفہ ہوتی ہے، کہ باپ گیا تو بیٹا آ گیا، بیٹا گیا پھر اس کا بیٹا آ گیا۔ اب مسئلہ سمجھو، اب دماغ میں رکھو، تو آدم علیہ السلام اگر اللہ کا خلیفہ ہے، کیا مانا؟ اللہ گیا اس کے بعد آدم آیا۔ اللہ تو حی و قیوم ہے، اس پہ تو فنا ہے ہی نہیں، تو اس کا خلیفہ کوئی کیسے بن گیا؟ خلیفہ تو مانا یہ ہوتا ہے جو کسی کے جانے کے بعد آئے۔ تو خدا نعوذ باللہ چلا گیا، آدم آ گیا، تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، جس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے باریکی پہ غور نہیں کرتے۔ خدا تو موجود ہے، ہمیشہ قائم دائم ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اسی کی ذات تھی، اور جب پھر کچھ نہیں ہوگا تو یبقى وجہ ربک، صرف اسی کی ذات۔ تو اللہ تو خلیفہ ہیں سب کے، اس لیے حضور پاک نے فرمایا نا آپ جب دعا کی کہ انت الخلیفۃ فی الاہل، انت الصاحب فی السفر بل خلیفۃ فی الاہل، کہ اللہ ہم جو سفر کر رہے ہیں تو ہمارا سفر میں بھی تو ساتھی ہے، اور ہمارے گھر والوں کے حفاظت کرنے والا ہمارے پیچھے بھی تو ہے۔ تو جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی وہ تو ہوگا، اس کی ذات تو ہوگی۔ هو الاول والآخر۔ تو خلیفہ کا کیا معنی؟ یاد رکھو کہ پہلی مخلوق کے بعد بھیجے گئے آدم، تو لہذا وہ خلیفہ کہلائے، کہ جو پہلے مخلوق تھی وہ چلی گئی، وہ ختم ہو گئی جن، اب آدم آ گئے تو ان کے خلیفہ کہلائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس مخلوق کے بعد میں ایک اور مخلوق پیدا کر کے اس کو خلیفہ بناتا ہوں، تو وہ ان کے خلیفہ ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے بعد آئیں گے، اللہ نے ان کو اس لیے فرمایا خلیفہ، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد پھر اولاد آدم جو ہے وہ نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کے خلیفہ بنیں گے، کہ آدم علیہ السلام آئیں گے، پھر ان کی اولاد آئے گی، پھر ان کی اولاد آئے گی، پھر ان کی اولاد آئے گی، تو وہ ایک دوسرے کے خلفاء کہلائیں گے۔ تو اس لیے بھی آدم علیہ السلام کو لفظ خلیفہ سے اللہ نے موسوم فرمایا۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ کا خلیفہ، یعنی اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا، یعنی کہ اپنا، وہ تو حی و قیوم ہے، وہ تو اول و آخر ہیں، وہ تو باقی و دائم ہیں، ان پہ تو فنا ہی نہیں۔ تو اس لیے قرآن نے وہاں فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اچھا، اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی قصے آدم کو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ وہاں اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ملائکہ سے فرمایا انی خالق بشرا، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، اور وہ ہوگا کس سے؟ من صلصال، اور یہ بھی یاد رکھو کہیں فرماتی ہیں کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور کہیں فرماتی ہیں من طین لازب، اور کہیں فرماتی ہیں من صلصال من حمأ مسنون۔ تو یہ سارا کوئی تعارض نہیں، اصل تو مٹی تھی، جب اس کو پانی کے ساتھ ملایا گیا، گوندھا گیا، چھوڑا گیا تو اس میں چکناہٹ آئی، پھر تین لازب بن گئی، اور جب وہ خشک ہو گئی اب بجنے لگی، جیسے آپ اینٹیں بناتے ہیں نا پھر اس کو آگ میں پکاتے ہیں کیسی آواز آتی ہے اسے، تو اب من صلصال من حمأ مسنون۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفے کا لقب بھی دیا، اللہ نے آدم کو آدم بھی فرمایا، اللہ نے آدم کو بشر بھی فرمایا۔ یاد رکھو یہ سب آدم کے نام ہیں، اس میں کوئی توہین، کسی کی تنقیص نہیں ہوتی، جیسے جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ انبیاء کو بشر نہ کہنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اگر یہ لفظ بشر کسی نبی کی توہین ہے تو اللہ آدم کی توہین کر رہے ہیں؟ آدم کو تو اتنا اونچا شان دے رہے ہیں کہ ملائکہ کو سجدہ کروا رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ایک ہے لفظ جن، ایک ہے بشر۔ بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ خطوط کھلے ہوئے ہیں، جن معنی چھپا ہوا، تو جن جو ہے وہ چھپے ہوتے ہیں، بشر جو ہے کھلا ہوا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا جی آپ خوشخبری ہے، یا آپ کہتے ہیں جی آج بشارت آئی ہے، فلاں بندے کو جناب آج بشارت ملی ہے، تو کیا مانا جب خوشخبری ملے نا تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے، اس کے خطوط کھل جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ غم کی خبر ہے تو گھٹ جاتا ہے آدمی کا چہرہ۔ اس لیے بشر کو بشر کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کو بال کہیں رکھے، آنکھیں کہیں بنائی، ایک حسن دیا، جمال دیا، کمال دیا۔ اور جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ساتھ ملائکہ کو یہ حکم بھی عطا فرما دیا کہ جب میں آدم علیہ السلام کے اس جسد بے جان میں روح پھونک دوں اور آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی جائے اور آدم علیہ السلام بیٹھے تو پھر تم لوگوں نے سجدہ کرنا۔ یہ اختصار ہے، اصل میں یہ سارا اختصار ہوتا ہے۔ یہ اصل تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ملائکہ نے اعتراض کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا حکم دیا، پھر اللہ نے ان کو علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے علم عطا فرمایا، پھر ملائکہ ساتھ مقابلہ ہوا کہ بھئی اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں خلیفہ بنائیں تو چلو تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ میں ہم تو نہیں جانتے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب آدم کو حکم دیا کہ تم بتلاؤ، جس کو شان دینی تھی اس کی مرضی ہے، آدم کو سکھلا دیا، فرشتوں کو نہیں سکھلایا، ورنہ فرشتوں کو بھی نام بتلا دیتے تو کیا مشکل تھی، وہ بھی بتا دیتے۔ لیکن شان دینا جو مقصود تھا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا، ملائکہ کو نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام کی شان اونچی کر۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ ابلیس جو ہے یہ جن ہے، جیسے آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں کہ اصل آدم ہے، آدم سے پھر اولاد چلی، اور اسی طرح جنوں کا ابو الجن جو ہے یعنی جنوں کا جو اصل ہے وہ ابلیس ہے، اصل وہ جن ہے یعنی جنس اس کی جن ہے، اور ان میں سے چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ نے اس کو مردود کر دیا تو وہ رجیم ہوا، وہ ابلیس ہوا۔ اسی طرح شیطان مارد بنا، اسی طرح جنوں میں سے جو معاصی کے مرتکب ہوتے ہیں عصیان کے، ان کو شیطان کہا جائے، اصل ان کا جن ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ،
کہ ابلیس کیا تھا؟ جن تھا۔ اور یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا مٹی کا معنی یہ ہے کہ جزو اعظم مٹی تھا، ورنہ تو آدم علیہ السلام مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، سارے عناصر اربع ہیں، لیکن بنیاد جو ہے، اصل جز جو ہے جزو اعظم، جیسے ہر نسخے کی ایک جزو اعظم ہوتی ہے تو بندے میں، انسان میں جو جزو اعظم ہے وہ مٹی ہے۔ اور جنوں کو اللہ نے پیدا کیا آگ سے، اور ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا نور سے۔ ملائکہ جو ہے وہ نوری مخلوق ہے، جن جو ہیں وہ ناری مخلوق ہیں، اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ خاکی مخلوق ہیں۔ اللہ کی شان ہے، چونکہ آدم کو خاک میں رہنا تھا، خاک میں دفن ہونا تھا، پھر خاک سے نکلنا ہے تو اللہ نے اس کا مادہ بھی خاک سے رکھا۔ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ تو ابلیس جو ہے یہ جن ہے اور آگ سے پیدا ہوا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ پہلے ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اب وہ ملائکہ کے ساتھ کیوں رہتا تھا؟ یاد رکھیں کہ پہلے زمین پہ جن تھے، جنوں نے زمین میں فساد شروع کیا، قتل، خون ریزیاں، عصیان، معاصی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جا کے ان کو ٹھیک کرو۔ ملائکہ کی فوجیں آئیں تو انہوں نے جنوں کو مار مار کے ختم کر دیا، تباہ کر ڈالا، اور کچھ بھاگ گئے، کچھ جزائر میں چلے گئے، دریاؤں کے اندر جو جزیرے ہوتے ہیں کوئی وہاں چھپ گئے، کوئی پہاڑوں میں گئے، اور اکثر مارے گئے۔ انہی میں سے ابلیس کو بھی فرشتے پکڑ کے لے گئے۔ اس وجہ سے ابلیس جو ہے وہ ملائکہ میں رہتا تھا، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ملائکہ کی اتنی بڑی طاقت ہے تو وہ پھر ٹھیک ہو گیا، اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اور عبادت میں اتنا آگے بڑھ گیا، اتنی ترقی کر گیا کہ ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ان آیات میں یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ لگتا ہے کہ اللہ نے حکم جو دیا تھا سجدے کا فرشتوں کو، اللہ نے جنوں کو تو حکم ہی نہیں دیا، تو پھر ابلیس پہ کیوں اللہ کا ناراضگی آ گئی، کیوں عتاب آ گئی؟ کہ اللہ نے تو حکم دیا نا ملائکہ کو کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے حکم دیا، فرمایا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسی طرح وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہاں بھی ملائکہ۔ یہاں بھی اس آیت میں جو تم پڑھ رہے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو ہر جگہ قرآن کہتا ہے اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا، ملائکہ کو حکم دیا۔ تو بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ جب حکم ملائکہ کو تھا تو ابلیس تو ملک نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی جن، تو پھر اس پہ اللہ کی ناراضگی کیوں آئی؟ تو اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے دو جواب علماء نے دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جب بڑی مخلوق کو حکم ہو جائے تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو خود بخود تابع ہوتے ہیں نا۔ اب دیکھو نا، سارے قرآن میں اللہ حکم دیتے ہیں تو خطاب مردوں کو ہوتا ہے، تو عورتیں خود بخود تابع ہو گئی۔ ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو زکوٰۃ دو، اب ایمان والو سجے سب مذکر کے سجے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ ایمان والی عورت ہے تو وہ نماز نہ پڑھے۔ تو جب حکم دیا گیا مردوں کو تو عورتیں تابع ہو گئی۔ اسی طرح جب اللہ نے جو سب سے اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہے ملائکہ، عبادت کرنے والے، تسبیح کہنے والے، تقدیس کہنے والے، جب ان کو حکم ہو رہا ہے کہ سجدہ کرو تو جن تو کچھ بھی نہیں نا، وہ تو تابع ہے، لہذا اس کو خود بخود حکم ہو گیا۔ اور دوسرا علماء نے جواب دیا کہ جب قرآن خود کہتا ہے کہ قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تم کو حکم دیا؟
تو جب اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی ہے تو جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ملائکہ کو حکم دیا گیا اسی طرح ابلیس کو بھی باقاعدہ حکم دیا گیا۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا۔ تو اب ذکر بار بار ملائکہ کا آ گیا ہے، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اعلیٰ کا ذکر آ گیا تو ادنا تو خود بخود ہو گئے۔ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے رسول بنایا، نبی بنایا، تو کیا حکم دیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صرف نبی فرعون کے مقابلے کے لیے، بس مانا یہ ہے فرعون کے لیے جب بھیجا جا رہا ہے تو فرعون کی قوم اور سارے اور بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام سب کے نبی ہیں، سب کے رسول ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ان کا بڑا فرعون بنا ہوا تھا تو اس لیے ذکر میں اس کا ذکر کر دیا گیا، باقی تو سب تابع۔ اسی لیے جب ملائکہ کا ذکر آ گیا تو ابلیس کا بھی خود بخود آ گیا اس میں۔ اور دوسری آیت کہتی ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، سب ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اب اس کے اندر بھی علماء کرام کے دو قول ہیں کہ ملائکہ تو کوئی تھوڑے تو ہے نہیں، ملائکہ کا تو تعداد کوئی جانتا ہی نہیں، پھر ملائکہ آسمانوں میں ہیں، ملائکہ زمین میں ہیں، ملائکہ حملۃ العرش ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، ملائکہ جو ہیں حفظہ ہیں، ملائکہ کرامن کاتبین ہیں، ملائکہ وہ ہیں جو دنیا میں روزانہ آ کر ہمارے اعمال نامے جو ہیں وہ لے کے اوپر جاتے ہیں۔ تو ملائکہ تو پورے آسمان و زمین میں ملائکہ ہیں، تو کیا سجدہ جو ہے وہ صرف ان فرشتوں نے کیا تھا جو اس وقت جنت میں تھے یا سب نے؟ لیکن راجح قول یہی یاد رکھ لو کہ تمام ملائکہ نے سجدہ۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کر دی کہ تمام ملائکہ، اور اجمعون جمع کا صیغہ، پھر کلہم کا لفظ بھی ساتھ آ گیا جو استقرار پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جتنے فرشتے تھے چاہے کہیں بھی تھے، اللہ نے سب کو حاضر کر دیا، نے سجدہ کر دیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو درمیان میں کھڑا کیا گیا، اصل فرشتے سجدہ تو خدا کو کر رہے تھے، لیکن درمیان میں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جیسے اب دیکھیں ہم کعبہ شریف کو سجدہ کرتے ہیں لیکن درمیان میں کوئی دیوار آ جائے، لیکن ہمارا رخ تو کعبے کو ہے، مقصد تو ہمارا کعبے کی طرف ہو، آگے دیوار ہے، مسجد ہے، پہاڑ ہیں، مکان ہیں، حاجز ہیں، چیزیں ہیں، ہوتی رہیں، ہماری نیت تو کعبے کی طرف ہے نا، چاہے کعبے کے درمیان اور ہمارے درمیان میں جتنے حاجز ہو جائیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں بہانے بنانے کی یا تعویلات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، بس آدم کو سجدہ ہو گیا۔ یہ حکم ہے، خداوندی ہے، اللہ جس کے لیے حکم دے، اللہ تبارک و تعالی جو حکم دے، اصل دین تو اسی کا نام ہے نا کہ اللہ کے رسول کے حکم پہ چلیں، کہ اللہ نے حکم دیا ہے آمنا و صدقنا، میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ عمل فرمایا آمنا و صدقنا، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور جہاں حکم نہیں دیا ہے وہاں کرنا ناجائز ہے، جہاں حکم دیا ہے وہاں تعمیل کرنی، ایک کھلی دیوار۔ تو لفظی بات ہے، دین سمجھنا تو بڑا آسان ہے لیکن اللہ راضی ہو جائے۔ اب جب سب نے سجدہ کر دیا تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کیوں نہیں کیا سجدہ؟ دوسری جگہ قرآن خود کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں سجدے سے انکار کیا، وجہ کیا ہے کہ تکبر کیا۔ اس لیے اب دیکھیں کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے نا جی، علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا ہے وہ تکبر ہے اور حسد۔ کیوں یہ تکبر پیدا کیوں ہوا؟ پہلے حسد آیا پھر تکبر پیدا ہوا۔ اصل تو حسد آ گیا نا کہ آدم اتنا اونچا ہو گیا، میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے بھی کوئی شان نہیں ملی۔
اور ملائکہ جو ہیں رات دن تسبیح پڑھ رہے ہیں، رات دن سبوحن قدوسن میں مشغول ہیں، ان کو بھی یہ مقام نہیں ملا، اور اللہ نے کل جس کو پیدا کیا وہ جناب آج مسجود بھی بن گیا، تو اصل حسد پیدا ہوا۔ تو دنیا میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل پہ حسد کیا، اور جن آسمانوں میں بھی پہلا گناہ جو سرزد ہوا ہے وہ بھی حسد تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر تکبر آیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، اسی سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ جب اسے اتنا بڑا عابد زاہد ہے کہ ملائکہ تک پہنچ گیا ہے، وہ اللہ کے ایک حکم کا انکار کرے اور آدم کو سجدہ نہ کرے، وہ تو قیامت تک لعنتی بن جائے، اور بندہ خدا کو سجدہ نہ کرے وہ کیا بنے گا؟ اور 5 دفعہ کا سجدہ دن میں نہ کریں، اور وہ بھی اللہ کو نہ کریں، تو اس کا کیا حال ہے؟ اسی سے خود آپ اندازہ فرما لیں کہ نماز یا سجدہ جو ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے آدم کو کتنا اونچا کیا کہ اللہ کے نوری فرشتے، نوری مخلوق جو ہے وہ بھی آدم کو سجدہ کر رہی ہے، اور آدم کس کو سجدہ کرے؟ یعنی آدم کے آگے تو جبریل بھی جھک گیا، بات کو سمجھیں، آدم کے آگے تو اللہ کے سارے فرشتے جھک گئے، لیکن آدم کس کے آگے جھکے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے بدبخت بندہ، میں نے تو تیرے ابے کو اتنا اونچا کر دیا کہ اپنے فرشتوں کو جھکا دیا، اور تو مردوں کی قبروں پہ جھک گیا، تو کتنا بدبخت نکلا کہ میں نے تو تیرے ابا کی اتنی شان اونچی کر دی کہ جبریل جھک گیا، میکائیل جھک گیا، میرے فرشتے جھک گئے، ساری زندگی میری تسبیح و تقدیس کہنے والے جھک گئے، اور میں نے تو نوری مخلوق کو بشر کے آگے جھکا دیا، اور تو پتہ نہیں کیسا نافرمان نکلا ہے کہ تو نے پھر بندوں کو سجدہ کیا، اور وہ بھی مرنے کے بعد۔ میں نے تمہیں اتنی اونچی ترقی پہ پہنچایا اور تو اتنی کار مذلت میں گر گیا۔ اسی سے آپ اندازہ لگایا کریں کہ جو لوگ غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے، کہ اللہ نے ہمیں کتنی شان دی، کتنی عظمت دی کہ مسجود الملائکہ بنا دیا، کہ وہ جبریل امین جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک اپنے پر پہ قوم لوط کی پوری بستیوں کو اٹھا کے لے جائے، اتنی طاقت والے فرشتے ہیں، لیکن آدم کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ یہ کافر جو ہیں یہ تو جانوروں سے بھی برے ہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ اولئک کالانعام، میرا محبوب یہ کافر مشرک جو ہیں یہ تو جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدکار ہیں، اس لیے کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، کتا بھی اپنے گھر کو ڈھونڈ لیتا ہے، بلی بھی اپنے مالک کا گھر ڈھونڈ لیتی ہے، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ مجھے چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں آیا کہ جن پہ خود موت آ گئی ہے وہ کیسے حاجت روا بن سکتے ہیں، جن کے جنازے انہوں نے خود پڑھے ہیں، جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مزاروں میں دفن کیا ہے، جن کے روزے انہوں نے خود بنائے ہیں، اب ان کے آگے کھڑے ہو کے مدد مانگ رہے ہیں۔
اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ تو پھر جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گمراہ ہیں کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے لکھا ہے کتاب الحیوانات وغیرہ میں کہ کتا جو ہے اگر پاگل بھی ہو جائے، باولا بھی ہو جائے، تو اپنے مالک کو نہیں کاٹتا۔ یہ کیسے بندے ہیں کہ پیدا ان کو میں نے کیا، میں نے مسجد الملائکہ بنایا، میں نے ان کو اولاد آدم بنایا، میں نے ان کی جنس میں 1,24,000 پیغمبر بھیجا، میں نے آدم کی اولاد میں اپنے رسول اور نبی پیدا کیے، اور ان کی اتنی اونچی شان پیدا کی کہ دنیا میں بھی آدم کی اولاد اونچی، قیامت میں بھی آدم کی اولاد اونچی، اور یہ اتنے گر گئے کہ خود بندے ہو کر بندے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ عجیب قوم ہے۔ اب اسی لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے، اللہ تو جانتے تھے نا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اللہ پاک تو ہر چیز جانتے ہیں، لیکن یہ عدل ہے میرے مولا کا، اور اپنے بندوں کو بتلانا ہے، سکھلانا ہے، سمجھانا ہے، ورنہ خدا تو سب جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہو؟ فرمایا عرض کرتا ہے کہ مولا خلقتہ من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن نے اتنی بات ذکر کی ہے، لیکن اگلی بات جو ہے وہ خود بخود مفہوم ہے، اس سے مقدمہ تو یہ ہے نا کہ جی مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مٹی سے آگ افضل ہے کہ آگ روشن ہے، اور پھر آگ جو ہے جب جلائی جائے تو اوپر جانے کے لیے ہوتی ہے، اور مٹی تو نیچے بچھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور آگ جو ہے وہ علامت ہے زندگی کی، مٹی جو ہے وہ تو علامت ہے برودت کی، وہ تو موت کی علامت ہے۔ اور پھر آگ سے سارا نظام چل رہا ہے، پھر آگ روشن ہے، یعنی باقی سارے مقدمات خود بخود اسی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ قرآن نے تو اجمالی جواب دے دیا کہ اس نے کہ یا اللہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اسے میں سیدھا نہیں کرتا۔ تو اس میں کیا سمجھ آئی بات؟ یاد رکھو کہ ابلیس نے، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے نا، علم کی اصطلاح ہے، ایک ہے قیاس، کسی مسئلے پر قیاس کرنا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی قیاس غلط ہے، کہ دیکھو ابلیس نے بھی تو پہلے قیاس کیا تھا۔ یاد رکھو قیاس وہ غلط ہے جو شریعت کے خلاف ہو، وہ قیاس غلط نہیں ہوتا جو شریعت کے موافق ہو، قیاس کو سمجھنے کے لیے۔ ورنہ ہمیشہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت اور قیاس۔ تو قیاس ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہمیں نہیں مل رہا، اس کو کسی دوسرے مسئلے پر منطبق کرو۔ کیا مانا؟ ایک آدمی ہے احرام کی حالت میں اس نے ہرن مار دیا، تو بھئی اب ہرن کی قیمت کا اندازہ کر کے کہیں گے کہ بھئی ہرن جو ہے اس کی کیا قیمت ہے، اور کس جانور کے برابر؟ نے کہا جی بکرے کے برابر ہوتا ہے ہرن، ایسے جیسے بکرا ہو، اور کیا ہے، ایک بکرا ہی ہے نا، جیسے بکرا ہے ایسے ہرن ہے۔ تو اس کو ہم قیاس کر رہے ہیں اس کی قیمت پر۔ تو ایک قیاس وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام، قرآن، سنت کے خلاف کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے، وہ مذموم ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جس قیاس کو شریعت کے مسئلے کو اور واضح کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ تو جائز ہوتا ہے، وہ تو صحابہ نے بھی کیا۔ جب صحابہ نے اتفاق کیا کہ شرابی کو کتنے کوڑے مارنے چاہیے، سب صحابہ نے کہا، کسی نے کہا 40، کسی نے کہا 50، کسی نے کہا 60، کسی نے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت علی آپ کی رائے مبارک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شرابی کو 80 کوڑا مارو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی 80 کیوں مارے؟ آپ نے فرمایا دیکھو جو آدمی شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد لازمی بات ہے کہ نشہ ہوگا،
جب نشہ ہوگا تو عقل خراب ہوگی، جب عقل خراب ہوگی تو بکواس کرے گا، کسی کو کچھ کہے گا، کسی کو گالی دے گا، ماں کو بیوی کہے گا، بیوی کو ماں کہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی تہمت لگانے والوں کے لیے سزا رکھی 80 کوڑا۔ تو یہ شرابی تمہیں جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح بکواس کرتا ہے، تو اس کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو حضرت علی نے اس مسئلے کو اس پہ قیاس فرمایا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیاس جو ہے وہ ممدوح بھی ہوتا ہے اور مذموم بھی ہوتا ہے۔ جو چیز اسلام سے نکالنے والی ہو، جیسے کہ ابلیس نے کہا کہ جی میں بہتر ہوں، کیوں جی میں آگ سے پیدا ہوا اس لیے بہتر ہوں، ایک بات۔ دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیاس وہاں کیے جاتے ہیں جہاں حکم نہ ہو، سمجھیے مسئلہ، یعنی کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ اب ہم اس کو سوچیں گے، اب مثال کے طور پر جیسے علماء کے سامنے ایک چیز آ گئی کہ بھئی کیا لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اب حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں، ایک نئی چیز۔ اسی طرح حکم آ گیا کہ بھائی اگر آدمی کسی کو خون دے دے، اگلا آدمی زخمی ہو گیا، خون کی ضرورت ہے، میں نے خون اپنا نکال کے اس کو دے دیا، تو کیا بھی یہ انتقال دم جو ہے وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو ایسے مسائل جہاں کوئی اس کی مثال یا اس کا پہلے حکم موجود نہیں، جہاں حکم موجود ہو وہاں تو قیاس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ ایک ہمیشہ یاد رکھے بات کہ جہاں ایک حکم موجود ہوگا تو بس حکم موجود ہے کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، 2، حکم موجود ہے، بس ختم ہو گئی۔ اب یہاں عقل لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، 3، اس لیے یاد رکھو۔ تو اب یہ ابلیس کیوں ملعون ہوا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں دماغ دوڑانے لگ گیا۔ بھئی جب تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، تم کون ہو یہ کہنے والے کہ جی آگ اچھی ہے اور مٹی اچھی نہیں، اور میں روشن ہوں اور وہ روشن نہیں، اور آگ یہ ہے اور مٹی یہ ہے؟ جب حکم ہے تو حکم کے بعد ایسی بحث میں پڑھنے کا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے بعد تم عقل دوڑاؤ گے، اللہ کے حکم کے بعد تم قیاس کرو گے، اللہ کے حکم کے بعد تم دلائل ڈھونڈو گے اور مثالیں دو گے، تو انجام وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا۔ بات کو سمجھیں، کیا مانا؟ اللہ نے حکم دیا مجھے سجدہ کرو اور کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اب ایک آدمی کہے نہیں جناب وہ سجدہ عبادت کا ہے، یہ سجدہ تعظیم کا ہے، وہ سجدہ تو ایک نماز کے وقت میں ہوتا ہے اور یہاں تو نماز کی کوئی نیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب حکم ہے کہ نہ کرو، بات ختم ہوگی، اس کے بعد پھر عقل کیا لڑا رہے ہو؟ پھر تقسیم کرنے والے کون ہو گئی، یہ تعظیم والا ہے اور یہ تعظیم والا نہیں ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے سجدہ کرو اور کسی کو سجدہ نہ کرو، بس ختم ہو گئی بات۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت، سجدہ عبادت ہے، وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی، بس ختم ہو گئی۔ اب یہ بحث کرنا کہ جی مزار پہ سجدہ اور ہے اور زندہ مرشد کے سامنے جو ہم پاؤں میں گر جاتے ہیں یہ اور ہے، اور نماز والا اور ہے، اور جناب یہ بس اب تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر وہی ہوگا جیسے ابلیس نے اپنا عقل دوڑایا کہ میں بہتر ہوں اور میں آگ سے ہوں اور آدم مٹی۔ بھئی اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو، تم کون ہو؟ مٹی بھی اللہ کی، آگ بھی اللہ کی۔ اور اگر تم پھر آگے جا کے تمہارا اتنا علم بھی نہیں ہے کہ آگ ایسی چیز ہے کہ اس میں جلانے کی صلاحیتیں ہیں اور مٹی جو ہے اس میں جلانے کی صلاحیتیں ہیں، مٹی پیدا کرنے والی چیز ہے، آگ تو مارنے والی چیز ہے، اور پھر آگ پہ اگر مٹی کو ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے، آگ کیا ہے؟ اور آگ عذاب کی علامت ہے، مٹی رحمت کی علامت ہے۔ آگ تو عذاب کے لیے ہے، جہنم میں کیا ہوگی آگ؟ تو اس لیے دلائل دینا اللہ کے حکم کے مقابلے پہ، پھر دلیلیں ڈھونڈنا اور بہانے بنانا اور راستہ نکال۔ دیکھو نا جی، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، بس ایک حکم۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب میرا نام آئے تو کیا کرو؟ اب جناب کہو کہ نہیں جناب یہ آدم نے چوما تھا، آدم نہیں ہو کیا، آدم وہی تمہیں حکم موجود ہے کہ حضور پہ درود پڑھو، جب نام آئے درود۔
اب تم آدم کو جو ڈھونڈ رہے ہو، آدم علیہ السلام سے نہ ملے ہو، نہ جنت میں گئے ہو، نہ آدم علیہ السلام سے تمہاری بات ہوئی ہے، نہ آدم علیہ السلام کی تم شریعت کے پابند ہو، نہ آدم علیہ السلام کی تم نے کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ آدم علیہ السلام کا تمہیں یہ قرآن نام نہ لیتا آدم علیہ السلام کا، تمہیں تو نام بھی نہ آتا آدم کا، تو تم جو اب خام خواہ ڈھونڈتے پھرو گے، نہیں جناب آدم نے نام دیکھا تھا، پھر ناخن میں غور کیا تھا، پھر چوما تھا، لہذا ہم بھی چومتے ہیں، تو اب حضور کے حکم کے مقابلے پہ عقل دوڑانے کا انجام پھر یہی ہوتا۔ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کیا کرو، انگوٹھے چومو، اس کا ترجمہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا کا ترجمہ کیا ہے کہ جتنے ایمان والے ہو سب انگوٹھے چومو۔ اچھا، نماز میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ جب اتحیات پڑھ لو تو کیا کرو، انگوٹھے چومو، سارے بھائی کیا کرو، تو نماز میں بھی درود، قرآن میں بھی درود، حضور کے فرمان میں بھی درود، تو پھر عقل لڑانے کے بعد اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ جب حکم موجود ہے، جب ایک واضح چیز اچھا پھر یہ ہے کہ بھی جب ہم ایک درود پڑھیں گے تو اللہ کتنی رحمتیں نازل کریں گے، اور اگر اللہ مہربانی کرے اور مکے میں ایک درود کا 1,00,000 لکھا جائے تو پھر 10,00,000 رحمت۔ تو یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ انگوٹھے چومو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بھیجیں گے؟ نہیں، جو بھی تو آخر ہمیں ڈھونڈنا چاہیے نا، وہ کام کریں جہاں کوئی فائدہ بھی تو ہو نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ خدا کے حکم کے بعد پھر عقل نہیں دوڑائے جاتے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو کہ جب اللہ نے حکم دے دیا، میرے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اب ہمیں کیا طاقت ہے کہ ہم اس کے بعد پھر عقل دوڑائیں کہ جی فلاں روایت میں یوں ملتا ہے اور فلاں کتاب کے حاشے میں یوں لکھا ہے، یا فلاں بزرگ نے فلاں زمانے میں ایسا کیا تھا۔ یہ تو پھر عقل دوڑانے کی ضرورت ہے۔ اللہ جانے اس بزرگ نے کیوں کیا تھا، خدا جانے، خدا کا کام جانے، وہ اللہ والے جانے، پتہ نہیں ان کے سامنے کیا چیز تھی، انہوں نے کیوں کیا، لیکن جو حکم ہے ہم اس کے پابند۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اذ امرتک، کہ میں نے جب تمہیں حکم دیا پھر تم نے کیوں ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا قال فاہبط منها، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ، اترو، فَهَبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، اللہ نے حکم دیا کہ اتر جاؤ، یہ جگہ ایسی نہیں کہ یہاں تم رہ کے تکبر کرو، یہ تو گناہوں کی جگہ نہیں، یہ تو پاک جگہ ہے، یہ تو جنت ہے، یہاں تو تسبیح کا مقام ہے، یہاں تو مقام ہے، یہ ہے کہ تم میری جنت میں رہ کیا کرتے ہو، فخرج انک من الصاغرین۔ اب علماء کہتی ہیں کہ 2 دفعہ کیوں حکم ملا، فہبط پھر کہا فخرج، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی پہلے حکم کی تاکید ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی مجرم کو کہتا ہے نکل، چل نکل، تو وہی اصل حکم تو وہی ہے نا، نکل، اسی کو دوسرے دفعہ کہا جا رہا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایک دفعہ جنت سے نکلنے کا حکم ہے، پھر آسمانوں سے نکلنے کا حکم ہے، کیونکہ ایک میں حبوط ہے اور ایک میں خروج ہے۔ خروج ہوتا ہے کسی اندر سے نکلنا، حبوط ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت میں دونوں لفظ آ گئے،
کسی جگہ تو حبوط کا لفظ ہے اور کسی جگہ خروج کا لفظ. اور پھر نکلنا یہ نہیں کہ عزت کے ساتھ انک من الصاغرین، اور تو ہمیشہ ہوگا ذلیل و حقیر. اور اس کے بعد ابلیس کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. واللہ اعلم. پاکستان میں ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی سنت جو ہے زندہ ہے. اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا جو ہے یہ بھی زندہ ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات. نہ زندہ ہونے سے کیا مراد ہے آپ؟ پہلے تو اسی بات کو سمجھو کہ ہمارے آقا زندہ ہیں. کیا معنی؟ یعنی اب ہم سارے صحابی ہیں نہ. جنہوں نے حضور کی زندگی میں زیارت کی وہ کیا بن گئے؟ تو حضور زندہ ہیں تو ہم پھر کیا بنیں گے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کرو نا کہ زندہ سے مراد کیا ہے. اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یاد رکھو، لیکن وہ عالم الگ ہے اور عالم دنیا الگ ہے. اس عالم کا حکم الگ ہے اور عالم دنیا کا حکم الگ ہے، اور عالم آخرت کا حکم الگ ہے. ایک بات کو سمجھا کریں، یہ نہیں کہ ایک لفظ یاد کر لیا. اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کی سنت یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت بلال نے کبھی پڑھا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہمارا. ہم تو کہتے ہیں ایک حدیث دکھا دو کہ حضرت بلال جو تھے جب اذان دے دیتے تھے تو پھر وہ شروع کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک حدیث میں دکھلا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کوئی جھگڑا تو ہے ہی نہیں. جھگڑا تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں نعوذ باللہ کوئی جاہل ہو. بھائی ساری زندگی حضرت بلال نے اذان دی، عبداللہ ابن مکتوم نے اذان دی، ابھی محذورہ نے اذان دی، صحابہ کا دور گزرا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، اہل بیت رسول. اگر کسی کے دور میں بھی جو ہمارے ملک میں صلاۃ و سلام رائج ہے، اگر کسی ایک صحابی نے بھی پڑھا ہے تو ہم تمہارے ساتھ. اور تم یہ کہو جی اگر پڑھیں تو مگر کیا حرج ہے؟ تو اس طرح تو پھر کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی اگر میں طواف یوں کروں تو مگر کیا حرج ہے؟ یہ کیا بات؟ آج کوئی آدمی کھڑا ہو جائے وہ کہے جی میں طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، اگر میں 4 رکعت پڑھوں تو مگر کیا ہو جائے گا؟ مگر کافر ہو جاؤ گے. ایک آدمی کہے جی اگر حجر اسود سے طواف شروع کرنے کے بجائے میں اور رکن یمانی سے شروع کروں تو مگر کیا ہوگا؟ 4 قدم زیادہ شروع کر رہا ہوں نا، تو مگر تم مخالف سنت رسول ہو جاؤ. کیونکہ میرے سرکار نے یہ حکم نہیں دیا ہے. جو کرتے ہیں وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر کسی جگہ حدیث میں ہو سیدنا ابو بکر، چلو حدیث تو بڑی شان ہے نا، وہ تو میرے مدنی کا فرمان ہے نا، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. چلو ہم اس سے بھی ذرا نیچے آ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر نے پڑھا ہو، حضرت عمر، عثمان، علی، یا ان کے دور میں لاکھوں میرے مدنی پاک کے صحابہ ہیں. تمہیں کچھ زیادہ عشق اور محبت ہو گئی ہے کہ بدعتوں کا نام سنت رکھ دیا ہے اور سنتوں کا نام بدعت رکھ دیا. پورے عالم میں بدعت کو پھیلا رہے اور نام سنتوں کا لیتے ہو. خدا کا خوف کریں، آخر مرنا ہے، قبر ہے، حشر ہے، اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے نا. میری ماں نے دوسری شادی کی، میرے نانا نے مجھے پالا، اپنے بچوں کے علاوہ میرے نام جائیداد لکھی، جس سے میں نے اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کروڑ پتی بنا دیا. اب لوگ مجھے نہیں پہچانتے، بس اللہ ہدایت دے اور کیا کر سکتے ہیں. مولوی کیا کرے گا؟ مولوی کو کوئی نہیں پہچانتا تو تمہیں کون پہچانے گا؟ دعا کرو اللہ حیا دے بس.
اور کوئی علاج نہیں. یاد رکھو اولاد کی نافرمانیوں کا علاج کوئی نہیں. کیوں بندہ دشمنوں سے لڑ سکتا ہے، اولاد سے کیسے لڑے؟ بندہ دشمنوں کے لیے بد دعا بھی کر سکتا ہے، اولاد کے لیے تو بد دعا بھی نہیں کر سکتا، کیا کرے؟ تو ان کا علاج کیا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ ان کو اچھا کرے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، اللہ سب کی اولادوں کو قرۃ عین بنائے، اور جو پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں اللہ ان کو پھر صراط مستقیم پہ چڑھا دے. ان کا ایک ہی علاج ہے کہ رات دن اٹھتے بیٹھتے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرو، کوئی گھڑی رحمت کی ہوگی تو قبول ہو جائے. زندہ لوگوں کو ہم تفلی طواف کا ثواب پہنچائیں تو بالکل پہنچا سکتے ہیں، مالی صدقہ وغیرہ ثواب کریں وہ بھی پہنچا سکتے ہیں. میں نے میقات سے گزرتے ہوئے کسی زندہ کے لیے عمرہ کر لیا تھا، کوئی نہیں، اللہ قبول فرمائے جو ہو گیا، ورنہ اپنے لیے عمرہ کیا کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ثواب دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. یاد رکھو واسطہ وہاں دیا جاتا ہے جب اگلا نہ سنتا ہو. تو جب وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں سننے کے لیے تیار ہوں، تو پھر واسطے کا کیا معنی؟ اس لیے کسی قرآن حدیث کی آیت میں یہ بات ثابت نہیں ہے. جب بھی اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، بال نہیں کاٹے تھے کہ اس نے وہ رومال وغیرہ اپنا کھول دیا، بعد میں بال کاٹے کوئی بات نہیں. رومال باندھنا عورت کے لیے احرام ضروری ہے ہی نہیں، یہ بھی تم لوگوں نے رواج بنا دیا ہے. کوئی احرام کے لیے رومال نہیں ہوتا. عورت نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں بس نیت کر رہے لبیک اللہم لبیک، وہی اس کا احرام ہے. آخرت میں آب زمزم ہوگا. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ آخرت میں جب ہم جنت میں اللہ کی رحمت سے چلے جائیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو تیرا جی چاہے گا، جو تو مانگے گا ملے گا. زمزم مانگے گا تو ملے گا، نہ مانگے تو نہیں ملے گا. شریف کے باہر ہم نے اپنی چپل رکھی تھی، واپس جب گئے تو چپل میری جو تھی وہ نہیں ملی، اور چپل ہو تو وہ میں نے لے لی. اگر تم حرم کے باہر اپنی بیوی کو چھوڑ کے آؤ اور واپس جاؤ نہ ملے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کے بندے یعنی وہ مہنگی چیز حرام ہے، سستی حلال ہے. جیسے کسی دوسرے کا قیمتی مال لینا حرام ہے، چپل لینا بھی حرام ہے. اپنی چپل اٹھاؤ، کسی کی چپل اٹھا کے عمریں خراب نہ کرو. اپنی چپل کو کپڑے میں لپیٹو، اپنے آگے رکھو. دوسرے کی چپل بغیر اجازت کے پہننا حرام ہے. اگر کسی نے کسی غریب آدمی کو پیسے دے کے عمرہ کرا دیا، اس پہ حج فرض ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ چلا گیا خلاص. پھر جب اللہ پیسے دے گا تو دے گا، نہیں دے گا تو نہیں دے گا. ایک دوست ہیں، ان کی بہن بیوہ ہے، وہ مرحوم شوہر کے لیے حج بدل کرانا چاہتی ہے. اس کے خرچ کا کیا حساب ہوگا؟ یہ کرنے والا جانے اور کرانے والا جانے. وہ چاہے تو 200 لے لے، چاہے تو 2000 لے لے، اس کی مرضی. یہ خرچہ تو معلوم ہے، مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، بس کیا ہوگا 200-300 ریال ہوگا، 400 ریال ہوگا. اگر عورت غنی ہے اور شوہر غریب ہے تو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے، کوئی بات نہیں. کیا شوہر اپنی بیگم کے مال پہ حج کر سکتا ہے؟ اگر بیوی کہتی ہے کہ بھی میں نے حج کرنا ہے، تم میرے محرم ہو، تو خرچہ بیوی کے ذمہ لازم ہے، وہ بغیر محرم کے تو آ ہی نہیں سکتی. دوسری صورت یہ ہے کہ عورت غنی ہے، خاوند کو کہتی ہے میں تمہیں پیسے دیتی ہوں تم پر بھی، تو پھر تم پر بھی حج فرض ہو گیا کہ حج کر لو. جب اس نے پیسہ تمہیں دے دیا، تمہیں پیسے کا مالک بنا دیا، تو اب تم بھی امیر بن گئے.
ماموں انتقال کر گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر میاں بیوی دونوں کا روزہ ہو اور وہ روزے کی حالت میں صحبت کر بیٹھیں تو ان کے لیے کفارہ یہ ہے کہ پہلے تو غلام آزاد کریں جو آج ملتا نہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ 2 مہینے کے